یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ وطر میں دعائے قنوت اگر چھوڑ دی اور امام رکوع میں چلا گیا تو دیکھیں کہ یہ مسئلہ عام طور پر رمضان میں پیش آتا ہے، اور امام صاحب اگر وطر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور وطر کی نماز پڑھاتے ہوئے وہ تیسری رکعت میں بجائے اس کے کہ دعائے قنوت پڑھتے اور وہ رکوع میں چلے گئے، تو اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے کہ رکوع میں اگر امام صاحب چلے گئے تو اب ان کو تکبیریں زور زور سے کہنا اور ان کو زبردستی رکوع سے اٹھانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ رکوع میں جانا اور رکوع فی نفسی ہی یہ فرض ہے، تو دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب تھا، تو ادنا سے اگر اعلیٰ کی طرف آدمی چلا جائے تو پھر اعلیٰ سے ادنا کی طرف واپس نہیں لوٹا جاتا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر امام صاحب اگر رکوع میں چلے گئے ہیں تو ان کو واپس کھینچنے کی کوشش نہ کی جائے مقتدیوں کی طرف سے، اس لیے کہ رکوع فرض ہے اور وہاں سے واپس لوٹ کر دعائے قنوت کے لیے دوبارہ نہیں کھڑا ہوا جائے گا۔ تو بہرحال اس پر سجدہ سہو ہوگا اور سجدہ سہو کر کے نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ پیش آتا ہے وطر کی نماز پڑھتے ہوئے کہ قاعدہ اولا نہیں کیا امام صاحب نے، ڈائریکٹ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو ڈائریکٹ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا اور یہ قیام کرنا فی نفسی ہی یہ فرض ہے، اور قاعدہ اولا یہ واجب کے حکم میں ہے، واجب کے درجے میں ہے، تو اب مقتدی یہ بھی نہ کریں کہ ان کو واپس بٹھانے کی کوشش کریں، اتنے زور زور سے تکبیریں کہنا شروع کر دیں اور چیخنا شروع کر دیا، زبردستی ان کو واپس بٹھایا جا رہا ہے جی بیٹھیں، تو مطلب تکبیریں کہہ کر، تو ایسا نہ کیا جائے، اس لیے کہ فرض کی طرف چلے گئے امام صاحب، تو جب امام فرض کی طرف چلے گئے ہیں تو اب ان کا واپس لوٹنا قاعدہ کی طرف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ قیام کی طرف جو چلے گئے ہیں تو قیام فرض ہے، تو واپس اس کا حل یہی ہے کہ سجدہ سہو کر لیا جائے گا اور نماز درست ہو جائے گی، وطر درست ہو جائیں گے۔